فرش التراب يضمني. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. ذرا یاد کرو جب کہ کہا تھا لقمان نے اپنے بیٹے سے، اور وہ اسے وعظ کہہ رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے. عام طور پر یہی خیال ہے کہ یہ انتقال کے وقت کی نصیحت اور وصیت تھی. اب ظاہر بات ہے کہ انسان اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹے کو وہی باتیں بتائے گا جو اہم ترین ہے اس کے نزدیک، اس کی زندگی کا حاصل ہے. دولت مند شخص اپنے دولت کا حساب بتائے گا، کہاں کہاں کس کس شکل میں ہے. حکیم انسان کے لیے اس کی حکمت ہی اس کا اصل خزانہ ہے، دولت ہے. تو اس حکمت کا خلاصہ اور لب لباب ہے جو حضرت لقمان منتقل کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو. اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ یہی ہے متاع فقیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے. میرے پاس جو حکمت ہے، جو بھی میں نے قرآن سے اخذ کی ہے حکمت، یہی کچھ ہے. ساقی متاع فقیر، اس اے ساقی متاع فقیر یہی کچھ ہے. میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے. اب حضرت لقمان کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی وصیت، پہلی نصیحت، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. یہ بھی عقل کا تقاضا ہے. یہ پورا نظام کائنات کا اتنا مرکزیت لیے ہوئے ہے، اس کے اجزاء آپس میں اس طرح مربوط ہیں کہ یہاں کنٹرول کسی ایک ہی ہستی کا چل سکتا ہے، دو کا نہیں. دو کا ہوگا لفسدتا، اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہوتا تو کائنات میں فساد ہو جاتا. ایک کی مرضی یہ ہے، دوسرے کی یہ ہے. قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ پھر ہر جو الہ، ہر خالق اپنی شے لے کے علیحدہ ہو جائے گا. ایک ہستی ہے جو اس کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے، ایک ذہن ہے جو اس کائنات میں کار فرما ہے، ایک حکمت ہے جو اس پوری کریشن کی پشت پر ہے. ایک قل هو اللہ احد. اب اس کے بعد پھر حضرت لقمان کی نصیحت. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل. اے میرے بچے، انہا اس میں عمل کا معاملہ ہے. عمل سیئہ ہو یا حسنہ ہو، ہا کی ضمیر مؤنث آئی ہے. انہا نیکی ہو یا بدی ہو. انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر وہ رائی کے دانے کے ہم وزن بھی ہو، پھر وہ نیکی یا بدی. فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان کے پیٹ میں گھس کر کیا گیا ہو. او فی السماوات، یا فضاؤں میں کیا گیا ہو، خلاؤں میں کیا گیا ہو. او فی الارض، یا زمین کے پیٹ میں کیا گیا ہو. یات بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا. کائے کے لیے لے آئے گا؟ جزا و سزا کے لیے لے آئے گا. انسانی اعمال میرے بیٹے یہ جان لو ضائع ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. ان کے بدلے نکلیں گے، ان کے نتائج نکلیں گے، ان کے بدلے مل کر رہیں گے. چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی، رائی کے دانے کے ہم وزن بھی ہو. مثقال ثقل سے بنا ہے، ثقل کہتے ہیں بوجھ کو. تو اگر وہ رائی کے دانے کے ہم وزن بھی ہوگا تو کہیں نہیں چھپے گا. اسی لیے آیا تھا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کسی نے اگر ذرے کے ہم وزن نیکی کی ہوگی وہ بھی اپنے سامنے پائے گا، اور ذرے کے ہم وزن کوئی بدی کی ہوگی وہ بھی سامنے پائے گا. ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ تعالی لطیف ہے، باریک بین ہے، اور خبیر ہے، باخبر ہے، ہر شے سے باخبر ہے. لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی شے اس پر مخفی نہیں ہے، نہ زمین کی نہ آسمانوں کی. تیسری نصیحت، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. اے میرے بچے، نماز قائم رکھ،
اب نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ آپ اس سے اپنی نماز نہ سمجھیے. ہم سے پہلے بنی اسرائیل کے اندر کچھ اور نماز کی شکل تھی، ہمیں کچھ اور نماز کی شکل دی گئی ہے، ہمیں نماز کے اوقات اور دیے گئے، ان کے کچھ اور تھے. لیکن کیا شے مشترک ہے؟ اللہ کے ساتھ ایک لا لگانے کی شکل، اللہ کے ساتھ تجدید عہد کرتے رہنا، اللہ تعالی کے ساتھ ایک تعلق قلبی اور ایک ربط ذہنی برقرار رکھنے کا کوئی نظام ہونا چاہیے. وہ ستون مانو اسے، الصلاۃ عماد الدین. تو نماز قائم رکھ، میں نے ترجمہ رکھ کیا ہے، کر نہیں. ظاہر بات ہے کہ لقمان بھی نماز پڑھتے ہوں گے، جو بھی نماز تھی ان کی، اور یقیناً ان کا بیٹا بھی پڑھتا ہوگا. اس لیے یہاں نماز قائم کر کی بجائے بہتر ترجمہ ہے نماز قائم رکھ. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر. اب پھر فطرت کا معاملہ آ گیا. فطرت انسانی واقف ہے کہ یہ شر ہے، یہ خیر ہے، جسے میں نے اس سے پہلے کہا ہے کئی مرتبہ، بیسک ہیومن موریلٹی جو پوری انسانیت کی میراث ہے، ہر مذہب میں وہی ہے. اسی کی بنیاد پر کچھ لوگ ڈیولپ کرتے ہیں فلسفہ وحدت ادیان، لیکن وہ بات درست نہیں ہے. البتہ یہ کہ جہاں تک بنیادی اخلاقی تعلیمات ہیں وہ مشترک ہیں، وہ انسانوں کی مشترک میراث ہے. جھوٹ مت بولو، سچ بولو، وعدہ خلافی نہ کرو، وعدہ پورا کرو. راہ میں کوئی بھٹک رہا ہو تو راستہ دکھاؤ، کوئی اندھا ہے تو انگلی پکڑ کر اسے سڑک پار کرا دو. یہ فطرت انسانی ہے. اس پہلو سے معروف کا لفظ آیا، نیکی کا لفظ ہی نہیں آیا یہاں. جانی پہچانی شے. اذا ساعت کا سیئتک وحرت کا حسنتک فانت مومن. اگر تمہیں کوئی نیکی کا کام کر کے مسرت حاصل ہو، دل میں انشراح ہو جائے اللہ نے مجھے توفیق دی، اور کوئی برا کام کر کے برا لگے یہ میں نے کیا کر دیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، تو تم مومن. تو معروف شے ہے، جانی پہچانی چیز ہے نیکی، اور منکر ہے، فطرت انسانی ابا کرتی ہے برائی سے. یہ علیحدہ بات ہے کہ انسان جو ہے اپنی فطرت کے خلاف چلتا ہے، اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، دنیا پرستی میں غرق ہو گیا ہے کہ اندر سے اس کا ضمیر کانشنس اسے ملامت کرتا ہے، تم غلط کام کر. پھر آیا بر میں ہم دیکھ سکے وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہتا ہے میں فلاں فلاں نیکی کا کام بھی تو کر رہا ہوں، تو اتنا مضطرب کیوں ہے؟ تو یہ سارا معاملہ معروف منکر. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر. اے میرے بچے نماز قائم رکھیو. انتقال کے وقت کی یہ وصیت ہے، اور نیکی کا حکم دیتا رہیے، معروف شے کا پرچار کریو. یہ وہی مضمون آ گیا سورۃ العصر کا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یا بنی اقم الصلاۃ، یہ عمل صالح. شرک سے بچ گئے، یہ ایمان ہے، توحید ہے. وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، حکم دے نیکی کا، بھلائی کا، معروف کا، اور روک منع کر منکر سے، جس سے ابا کرتی ہے انسان کی فطرت، جس میں وہ جانتی ہے کہ یہ کام اچھا نہیں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، وہ صبر بھی آ گیا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور پھر جو بیتے اس پر صبر کیجو. اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بڑا کڑوا فعل ہے. یہ خاص طور پر نہی عن المنکر کسی کو اچھا نہیں لگتا، ریزنٹمنٹ ہوتی ہے. بچے بھی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اگر آپ کہہ دیں بھئی یہاں مت کھیلو، یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، تو پھر اکثر و بیشتر اپنی عزت سلامت لے کر گھر جانا ممکن نہیں ہوگا. اور جو سب سے بڑا حق ہے، یہ زمین، یہ کائنات اللہ کی ہے، وہ اس کا حاکم ہے، اس کی حاکمیت قائم کرو. تو جو خدا بنے بیٹھے ہوں اپنی حاکمیت کا سکہ چلا رہے ہیں وہ برداشت کریں گے؟